بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ وائمۃ امتہ الاجلۃ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، آج ہمارا سب سنابل سے دوسرا درس ہے، اور اس میں سب سنابل اس میں صفحہ نمبر 113 پر یہ نعوذ باللہ خلاف شرع واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بریلوی حضرات کی کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسے رسول اللہ نے قبول کیا۔ اس کتاب دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اس میں 113 صفحہ نمبر کہ حضرت شاہ مدار صاحب کا قیام کالپی شریف میں ایک مدت تک رہا۔ اس وقت اس ولایت کا والی ایک نیک مرد تھا جس کا نام قادر بخش تھا، جو درویشوں کی خدمت کرتا اور ٹوٹے دلوں کا سہارا تھا اور فقیروں سے محبت رکھتا تھا۔ اکثر اوقات حضرت شاہ مدار کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا، مگر آپ کچھ توجہ نہ فرماتے اور نہ اس کو اپنے حضور حاضری کی اجازت دیتے۔ وہ والی ہر بار لوٹ جاتا۔ ایک روز قادر شاہ ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ شخص شاہ مدار صاحب کے مکان میں دو شخص شاہ مدار صاحب کے مکان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ایک اونچے گھوڑے پر سوار تھا۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ شاہ مدار صاحب اور ایک جوگی باہم بات چیت کر رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ یہ عجیب درویش ہیں کہ میں دین کی طلب میں ان کے پاس بار بار آتا ہوں، مجھ سے ملاقات نہیں کرتے اور ایک جوگی سے کلام میں مشغول ہیں۔ یہ کہا اور لوٹ گیا۔ یہ سن کر اس جوگی نے کچھ ایسی حرکت کی کہ قادر شاہ کے بدن میں جگہ جگہ سفید دھبے پڑ گئے۔ قادر شاہ اپنے پیر کی خدمت میں، جن کا نام شیخ سراج تھا، حاضر ہوا اور ان سے تمام ماجرا بیان کیا اور وہ سفید داغ دکھائے۔ شیخ سراج نے اپنا لعاب دہن ان داغوں پر مل دیا اور داغ دور ہو گئے اور قادر شاہ تندرست ہو گیا۔ جب رات ہوئی تو شاہ مدار تلوار لیے ہوئے نمودار ہوئے اور آپ نے چاہا کہ قادر شاہ کو ختم کر دیں۔ حضرت شیخ سراج آڑے آئے کہ یہ میرا مرید ہے، بے گناہ کیوں مارتے ہو؟ شاہ مدار نے فرمایا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ شیخ نے جواب دیا کہ یہ تو دین کی طلب کے لیے حاضر ہوا تھا، اس نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ دونوں حضرات میں تکرار بڑھ گئی کہ اتنے میں رسول اللہ آ گئے۔ نعوذ باللہ، اتنے میں رسول اللہ تشریف لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاہ مدار سے منع فرمایا کہ اس بے گناہ کو مارنا چاہتے ہو، یہ کون سی درویشی ہے؟ حضرت شاہ مدار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، درویش جب اپنی تلوار نیام سے نکال لیتا ہے، کسی نہ کسی پر ضرور چلاتا ہے، اب کہ میں اپنی تلوار کھینچ چکا ہوں، کسی پر چلاؤں گا۔ شیخ سراج نے فرمایا، تمہارے اس وار کو میں اپنے اوپر لیتا ہوں، لیکن اپنے مرید کو کوئی تکلیف پہنچانا مجھے پسند نہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو اچھا، ہم نے تمہیں سوخت کر دیا۔ شیخ سراج نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے تمام مریدوں کو گمراہ کر دیا۔ شاہ مدار نے فرمایا، میں نے گنتی کے چند آدمی مرید کیے ہیں اور آج کی تاریخ سے کسی کو بھی مرید نہیں کروں گا۔ رہی خلافت، وہ میں نے نہ کسی کو دی ہے اور نہ اب دوں گا۔ چنانچہ شیخ سراج کے باطن میں کچھ سوزش شروع ہوئی اور آپ تمام عمر اس میں مبتلا رہے، اسی لیے ان کو شیخ سراج سوختہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اس پورے واقعے میں نعوذ باللہ یہ کس کو پیر فقیر بنایا ہوا ہے اور مرشد بنایا ہوا ہے۔ اس میں کئی خرابیاں۔ اول تو پہلی خرابی اس میں یہ دیکھیں کہ رسول اللہ ان کے پاس آ گئے، ان دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، تو نعوذ باللہ رسول اللہ آ گئے۔ رسول اللہ تو
آپ کی تو وفات ہو گئی ہے اور آپ کی روح تو اعلیٰ علیین میں موجود ہے، اور آپ کا جسم شریف تو آپ کی قبر میں، تو رسول اللہ کہاں سے آ گئے یہاں پر؟ ایک خرابی۔ دوسری خرابی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں ایک پیر ہیں شامدار، یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے انہیں منع کیا کہ تم جو ہے اس شخص کو مار رہے ہو، قتل کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کرو۔ تو ان کا پیر کہہ رہا ہے کہ جب درویش اپنی تلوار نیام سے نکال لیتا ہے تو کسی نہ کسی پہ ضرور چلاتا ہے وہ۔ ارے بھائی وہ درویش ہے، ڈان ہے، وہ اپنی بندوق نکال لی ہے، تلوار نکال لی، تو کسی نہ کسی کا قتل ضرور کرے گا۔ یہ دوسری خرابی۔ تیسری خرابی یہ کہ انہوں نے ایسے کو پیر و مرید بنایا ہوا ہے، یعنی پیر کے طور پر اس کو پیش کر رہے ہیں جس نے بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ علم کی طلب کے لیے آیا تھا اور اس کے جو زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا ہے تو اس کے جملے کے بدلے میں کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اس کے لیے تلوار نکال کے لیا ہے پیر صاحب، قتل کریں گے پیر صاحب، نعوذ باللہ۔ یہ انہیں پیر بنایا ہوا ہے، یہ پیر فقیر، تو ان کو پیر بنایا ہوا، اور اس واقعے کو بطور مطلب ایک اہمیت و ترغیب کے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ تلوار نکال لے مارنے کے لیے۔ اچھا، پھر جو ہے آپس میں ان کا مناقشہ ہوا، جھگڑا ہوا، تو ایک جو پیر تو اللہ کا ولی بولتے ہیں نا یہ لوگ، اللہ کا ولی تھا وہ، تو ایک ولی نے نعوذ باللہ وہ بد دعا دے دی کہ تمہارے مرید سارے گمراہ ہو جائیں، حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہے ان کے پیچھے، کوئی ایسی بڑی وجہ نہیں ہے، اور ایک جو ہے پیر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مرید گمراہ ہو جائیں، اور ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں سوختہ کیا، اور رسول اللہ بھی نعوذ باللہ یہاں پر آئے، اور رسول اللہ کی مان بھی کوئی نہیں رہا ہے، وہ رسول اللہ کو جواب دے رہا ہے وہ پیر کہ جب میں نے تلوار نکال لی تو کسی نہ کسی پہ چلاؤں گا ضرور۔ یہ واقعہ سب سنابل صفحہ نمبر 113 تا 114 یہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے، یہ گڑی ہوئی بات ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ نہیں آتے، اور اس طرح سے بھی ہوتا نہیں ہے کہ اس نے کچھ بولا تو دھبے پڑ گئے، اس کے سفید دھبے پڑ گئے، اور تھوک لگایا تو دھبے مٹ گئے، اور کیا وہ پینسل سے بنائے تھے، کیا وہ تھوک لگایا تو مٹ گئے۔ یہ کرامات ہم مانتے ہیں، لیکن اس طرح سے کرامت نہیں ہوتی کہ کوئی صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، وہ جو چاہے کرتا پھرے، اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جب چاہ رہا ہے وہ اڑ رہا ہے، اور اڑ کے یہاں جا رہا ہے، پھر وہاں سے وہاں جا رہا ہے، اور پانی پہ چل رہا ہے۔ یہ اس کے قصد سے نہیں ہوتا، اس کے ارادے سے نہیں ہوتا، اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح ہم میں صلاحیت ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھ لیں، صلاحیت ہے، آنکھیں کھولیں گے نظر آ جائے گی چیز، لیکن کرامت صلاحیت نہیں ہوتی ہے، بس ایک اتفاقی امر ہوتا ہے جو ہو جاتا ہے انسان سے، کسی اللہ کے ولی سے ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دھبے لگے ہیں تو تھوک لگایا مٹ گیا، اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور پانی پہ چل رہا ہے، تو اس طرح سے ہو رہا ہے، اور وہ یہاں سے ہاتھ ڈال رہا ہے تو وہاں پہنچ رہا ہے، اور وہ مدد ہو رہی ہے، تو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اس میں دیکھیں کئی خرابی ہیں، رسول اللہ بھی نعوذ باللہ آ گئے، ایک دوسری بات رسول اللہ کی مان بھی نعوذ باللہ کوئی نہیں رہا ہے وہاں، وہ اپنے جھگڑے میں لگے ہوئے، رسول اللہ منع کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں، اور تلوار بھی نکال لی کہ کسی نہ کسی پہ ضرور چلاتے ہیں، تلوار نکل جاتی ہے، تو نعوذ باللہ۔ شریعت کے خلاف ہے نا کہ بھائی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اس کو ایک تو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، یہ حرام، دوسرا یہ کہا جا رہا ہے اب تلوار نکال لی تو کسی نہ کسی کو مارنا تو ہے۔ تو دیکھیں کتنی خرافات ہیں، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے اور ایسی خرافات سے محفوظ رکھے۔ جعلی باتیں، جعلی کہانیاں ہیں، یہ اپنے پیر و فقیروں کو ثابت کرنے کے لیے یہ ایسی کہانیاں گڑھ گڑھ کے یہ کتابوں میں ڈال رہے ہیں، یا پھر تحقیق صحیح نہیں کرتے، گڑھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، تحقیق صحیح نہیں کرتے اور اس کو یہ کتابوں میں لکھ دیتے، نعوذ باللہ۔ اللہ ہمیں ان جیسی چیزوں سے اور ان جیسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔